صرف اور صرف یہی نہیں کہ جو ان کو مذہب تشیع مانتے ہیں ان کو، بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک المیہ ہے کہ وہاں پر 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول بھی دفن ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں، صرف لکھنؤ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں حق پرست افراد ہو، چاہے وہ کسی مذہب و ملت سے، کیونکہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ نے بڑی خدمتیں انجام دی کووڈ کے حوالے سے، آپ نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ اس میں کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، آپ نے دیکھا انسانیت کا فرض ادا کیا۔ تو اب بات آتی ہے اسی انسانیت کے حوالے سے جنت البقیع کے لیے، تو کیا پیغام ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو اب آل سعود کی حکومت آئی ہے 1923 میں، تو اس نے دیکھا کہ جو مرکز تھا عقیدت کا سعودی عرب میں، وہ جنت البقیع تھا، کیونکہ وہاں پہ شہزادی کونین کی قبر اور 4 ائمہ، ہمارے جو دوسرے امام، چوتھے امام اور 5ویں امام، چھٹے امام کی قبر ہے، تو وہاں پہ ایک عقیدت اور احترام کا ایک مرکز تھا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر جب تک کہ یہ مرکز رہے گا ہم یہاں پر حکومت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کی دلوں پہ حکومت ہے۔ وہ حکومت جو تھی وہ جسموں پہ تھی، لیکن ان کی دلوں پہ حکومت ہے۔ تو انہوں نے پہلا بھی یہ تھا کہ انہوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا، اور وہاں پر صرف اور صرف یہی نہیں کہ جو ان کو مذہب تشیع مانتے ہیں ان کو، بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک المیہ ہے کہ وہاں پر 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول بھی دفن ہیں۔ لیکن آج مسلمان جو ہیں اس بات پر احتجاج عام مسلمان نہیں کرتے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں عام مسلمان میں بھی جو احتجاج میں شامل ہیں۔ یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے اہل سنت حضرات بھی شرکت کر رہے ہیں، لیکن اس لحاظ سے جس لحاظ سے ان کو آواز اٹھانا چاہیے نہیں اٹھائی ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے الحمدللہ بیداری آ رہی ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تمام امت مسلمہ انہدام جنت البقیع کے اوپر احتجاج کرے گی، اور یہ آواز ان سعودی حکمرانوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اور انشاءاللہ پرزور طریقے سے پہنچے گی، اور انشاءاللہ جلد سے جلد وہ روضے تعمیر ہوں گے۔